چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ پاکستان میں مزاحمت کی حقیقی اور توانا آواز حق گو شاعر صحافی سید احمد فرحاد نامعلوم افراد کا نشانہ بنا دیے گئے۔ ایک بار پھر صحافت اور شاعری الفاظ بیان کرنے والے فرد کو نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے۔ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہو چکی ہے، جہاں پہ نہ آزادی اظہار رائے کی کوئی قدر ہے اور نہ ہی کسی بولنے والے کی کوئی بات برداشت کی جا رہی ہے۔ پولیس جب چاہتی ہے، جسے چاہتی ہے، جہاں سے چاہتی ہے اور جتنے وقت کے لیے چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے۔ کوئی قانونی پروسیجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون عمل پذیر نہیں ہے۔ احمد فرحاد حالیہ کشمیر میں ہونے والی صورتحال میں عوام کو آگاہی دیتے رہے، مظلوم و مقہور کی آواز بلند کرتے رہے، مظلوموں کی حالت زار کا مرثیہ کہتے رہے۔ انہیں حق گوئی کی پاداش میں ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کے جرم میں بارہا نوکری سے نکالا جاتا رہا، لیکن وہ مرد حر بے خوف و خطر بولتا ہے۔ آج رات انہیں ان کے گھر سے نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے۔ یاد رہے، اس ملک میں نامعلوم افراد عمران ریاض کو بھی لے گئے تھے۔ سچ بولنے کے جرم میں پچھلے 2 سالوں میں آزادی اظہار رائے پر جس طرح شب خون مارا گیا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ ارشد شریف کی شہادت، عمران ریاض کا بار بار گرفتار ہونا، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، اوریہ مقبول جان، اسد طور اور اب حق گو شاعر احمد فرحاد کو اغوا کرنا، اور یوں مسلسل صحافیوں کو ان کے اداروں سے، ان کے ٹی وی چینل سے نکلوانا اور ان کو آف ایئر کرنا، یہ بھی نامعلوم افراد کا وتیرہ رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ اس ملک کے خداداد میں جمہوریت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ تبتے کوئلے زبان پر رکھ دیے جائیں اور زبان کو جلا دیا جائے، ہمارے خلاف کوئی ایک لفظ نہ بول سکے۔ شہید ارشد شریف نے کہا تھا کہ ہمارا کام آئینہ دکھانا ہے۔ اب اگر آپ کی صورت ہی بھدی اور بھیانک ہے اور آپ کو وہی نظر آتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل ویسے ہی سید احمد فرحاد پاکستان کے قابل دانشور صحافی اور شاعر ہیں، جو معاشرے کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کی آواز دبانے کی بھیانک گھناؤنی سازش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ احمد فرحاد نے جب لاہور میں میاں آباد فاروق کے بیٹے کے مرنے پر اسلام آباد میں جرأت مندانہ اکیلے مظاہرہ کیا اور آواز بلند کی اور ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا، کئی لوگوں کو برا لگا۔ احمد فرحاد جب بالکل سیدھا چیلنج کرتا ہے تو شاہوں کو برا لگتا ہے۔ ان کا مشہور زمانہ کلام جو کئی جگہوں پر وار کرتا ہے، اسے آج فسطائیت کے کارندوں نے سن لیا اور اس پر عمل کیا۔ احمد فرحاد کہتا ہے، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جنہیں اٹھا لیا تھا، وہ بے ادب اس سے پہلے جنہیں اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ حضور بالا، ہماری پالیسیوں سے معاشرے کے تمام طبقات میں اضطراب سی کیفیت ہے۔ ہر کوئی بے چین ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے۔ آوازیں تو اٹھیں گی، شور تو ہوگا، گلا گھونٹا جائے اور حکم بھی کریں کہ چیخنا نہیں، چیخ تو بلند ہوگی، پکار تو گونجے گی۔ لوگ باشعور ہیں، اپنی مرضی سے سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، کسی کے حکم کے پابند نہیں ہوتے۔ سوال بھی اٹھیں گے، آپ کا کام سوالوں کا جواب دینا ہے، سوالوں کا قتل کرنا نہیں۔ اس سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں، اور سوال ایسی عجیب مخلوق ہے کہ جو ناپید نہیں ہو سکتی۔ سوالوں میں دوبارہ سے زندہ ہونے کی طاقت ہوتی ہے، وہ تو ایسے ہی پوچھے جائیں گے۔ احمد فرحاد کی زبانی ساری آوازیں دبا دو، سارے بندے مار دو، آپ کی مرضی ہے آقا، جتنے بندے مار دو۔ بعد میں تحقیق کرنا اس کی گستاخی ہے کیا،
گر بہت جلدی میں ہو تو پہلے بندے مار دو، اب تو اپنے جھوٹ سے نظریں ہٹانے کے لیے ایک ہی رستہ بچا ہے، سچے بندے مار دو۔ اب آپ جو بھی کرم فرمائی کریں اور جتنا بھی بھروسہ دلائیں، لوگ آپ سے سوال کرنے کا حق تو مانگیں گے۔ سوال کرنا ہی ہر صحافی کا بنیادی حق ہے۔ آپ ہمارے بنیادی حق کو ہمارا سنگین جرم نہیں بنا سکتے۔ ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے بھی فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد فراز جیسے شاعروں کو دبانے کی کوششیں کی تھی، لیکن ناکامی ہوئی۔ آج بھی ان کی آوازیں گونجتی ہیں، آج بھی ان کی آوازوں کو نوجوانوں کی زبانوں پر ان کے دیے ہوئے الفاظ ہیں۔ احمد فرحاد، سید احمد فرحاد، جس کو آج آپ نے غیر قانونی طور پر اغوا کیا ہے، یہ ان شاعروں میں سے ہے کہ جب ہندوستان میں مزاحمت کی تحریک اٹھتی ہے، جب ہندوستان میں وہاں کے نوجوان، وہاں کے کسان جب تحریک اٹھتی ہے، تو وہاں پر پاکستان کے 3 ہی شاعر ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، فیض احمد فیض، حبیب جالب اور سید احمد فرحاد۔ جذبے جواں ہوں اور شعور قائم رہے تو سوال تو اٹھیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری رہا کیا جائے۔ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ ہم سب۔ وہ معاشرے کا دماغ ہیں۔ شاعر، لکھاری معاشرے کا دماغ ہوتا ہے، اور یاد رہے دماغ سلاخوں میں بند نہیں کیے جا سکتے، سوچ پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے۔ شعیب کیانی کا شعر ہے کہ الٹا مجھ کو ہی اٹھا لیں گے اٹھانے والے، لاپتہ پیاروں کے بارے میں اگر پوچھوں گا۔ خدا را رحم کریں، قوم سسک رہی ہے، ڈیلیور کرنا آپ کا فرض ہے۔ بندے اٹھانے سے مسائل ہرگز کم نہیں ہوتے، مثبت سوچ سے حل ہوں گے۔ ہم سید احمد فرحاد کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جب ان کو غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا تو ان کی وائف کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی۔ عین نقوی ان کی جو وائف ہیں، ان کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی۔ پہلے جب FIR درج کرانے کی کوشش کی گئی تو وہاں کے پولیس نے، وہاں کے آفیسرز نے FIR رجسٹر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے انہیں کس کا ڈر تھا، کس کا خوف تھا، یا کس کی شہ تھی جس پر وہ اس طرح کی غیر قانونی انکار کر سکتے ہیں؟ بالآخر ان کی سنوائی ہوئی، اس پر ججز نے بات کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بہت سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ احمد فرحاد کو کل 2 بجے پیش کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی وردی کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو کوئی بھی نوکری سے نہیں نکالے گا، ہم آپ کی نوکری بچائیں گے۔ IG صاحب وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہے احمد فرحاد۔ IG صاحب، جو آپ کو ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی نوکری نہیں جانے دیں گے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ہے کہ اگر احمد فرحاد نہیں آتے، اگر یوں ہی بندے اٹھائے جاتے رہیں گے، انہوں نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ ہم ایجنسی کے آفیسرز کو بلائیں۔ ناظرین، اس وقت ہم سب کو ایک ہو کر احمد فرحاد ہی نہیں، اس طرح کے جتنے بھی سوسائٹی میں حق کے لیے آواز بلند کرنے والے ہیں، حق کی بات کرنے والے ہیں، ان کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں سید احمد فرحاد کی مزاحمتی آواز کو، جو مظلوموں کا مرثیہ لکھتی ہے، جو اس معاشرے میں للکار ہے، جو غلط کو غلط کہنا جانتی ہے اور ببانگ دہل کہتی ہے۔ ہم سید احمد فرحاد کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔